الحمدللہ آپ لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہو چکی ہے، لہٰذا میں اب ایک ایسے مقرر کو، ایک ایسے عالم دین کو آواز دیتا ہوں جنہیں ہندوستان کے جماعت کے صف اول کے داعی کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ آپ الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ شہروں میں اپنے بیانات کے لیے، اپنے تقاریر کے لیے مشہور ہے۔ آپ کو جگہ جگہ جو ہے مختلف عنوانات کے لیے بلایا جاتا ہے اور آپ کی تقریر زمینی سطح کی ہوتی ہے۔ آپ کا علمی اسلوب، حسن اعتدال اور مؤثر لب و لہجہ سارے ہندوستان میں مشہور ہے۔ میری مراد جناب عبدالحسیب مدنی حافظ اللہ علیہ سے ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ شیخ محترم کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ جناب عبدالحسیب مدنی حافظ اللہ علیہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، فریانی علاقے کے تمام ہی بزرگ حضرات، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بالخصوص یہ جو ادارہ ہے الحکمہ، اس ادارے کے تحت چلنے والے مدرسے کے طلباء اور اساتذہ کرام، اور آج کے اس اجلاس میں دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے حضرات اور خواتین اسلام، آپ کے درمیان یہ دوسری مرتبہ میری حاضری ہے۔ پہلی بار جب حاضر ہوا تھا تو مسجد کے سامنے راستے پر پنڈال لگا کر اجلاس یا پروگرام کیا گیا تھا، اور وہ اجلاس وہاں سے نکل کر میدان تک آیا ہے۔ یہ جس طرح ایک ترقی کو دکھاتا ہے، آپ نے ابھی مجھ سے پہلے برادر عزیز حسین بخاری حفظہ اللہ کی زبانی سنا کہ اس مدرسے یا معہد کے قائم ہونے کے بعد آپ کے علاقے، آپ کی بستی میں کیا تبدیلی دیکھی جا رہی ہے، کیا فرق دکھائی دیتا ہے۔ میں اصل تو آپ کے سامنے خطاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن خطاب سے پہلے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، علاقے کے آپ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو توفیق بخشی اور اس نے آپ تک ایک راستہ یا ایک ذریعہ پہنچا دیا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اس ادارے سے، اس ادارے کے مسائل سے، اس ادارے کی ضروریات سے جس قدر جوڑ پائیں گے
دنیا کا اصول لے دے پہ چلتا ہے. آپ اگر اس پر محنت کریں گے تو آپ کو اس محنت کا فائدہ خود آپ کی زندگی میں نظر آئے گا, اور اللہ نہ کرے اگر آپ محروم رہے تو کم سے کم آپ کے بچے, آپ کی اگلی نسلیں یاد کریں گی اور اس بات پر خوشی کا اظہار کریں گی کہ کسی نے کوشش کی, لیکن ساری بستی نے دست و بازو بن کر جب اس کی محنت کا یا ان کی محنت کا پوری طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, تو یقین مانیے ایک چھوٹا سا اقدام جس طرح آج 2 سے 3 سال کے اندر بہت حد تک ترقی کرتا نظر آ رہا ہے, 20 سے 30 سال کے بعد پورے علاقے پر اس کے مثبت اور بہتر اثرات انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا کہ ہمارے اپنے اس ملک کے اندر ہمارے اپنے اہل حدیث مدارس کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اکثر و بیشتر علماء میں سے کچھ یا بسا اوقات علاقے کے کچھ فکر مند حضرات نے ادارے کی بنیاد رکھی, بستی والوں نے گھر سے بچوں کے کھانے پینے کا نظم اپنے اپنے گھر لے لیا, کہا میرے گھر سے ایک بچے کا کھانا جائے گا, میرے گھر سے ایک بچے کا کھانا جائے گا, توشے جاتے تھے وہیں سے کھانا آتا تھا, اور اس طرح ادارہ بستی کا اور بستی ادارے کی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے تھے. تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس کی برکت یہ دیکھی گئی کہ علاقہ نہیں پورے ہندوستان تک اللہ تعالیٰ نے اس کے خیر کو پہنچایا ہے. تو آپ سے ہماری گزارش آج ایک یہی ہے کہ ایک بھائی نے آپ کے سامنے کوشش کی اور ان کے ساتھ ان کے اپنے دیگر احباب ارکان ساتھی ہیں, وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ سارے بستی والے آپ احباب نوجوان بزرگ اس ادارے کے دست و بازو بننے کی کوشش کریں اور خود اس سے فائدہ اٹھانے اور اپنے بچوں کو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی, یا اس نعمت کا اس سے بہتر استعمال اور شکر کچھ اور نہیں ہو سکتا. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو پودا کل ابھی 2-4 سال پہلے بیج بویا گیا تھا, آج چھوٹا سا پودا نظر آتا ہے, کل تناور درخت بھی بن جائے اور ہمارے اور آپ کے علاقے, یہ جو علاقہ ہے اس علاقے پر اس کے اثرات ہم اور آپ کو دیکھنے کو ملیں. حاضرین گرامی قدر, مجھے آپ کے سامنے آج کی میری اس حاضری کی مناسبت سے ایک ضروری عنوان سے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھنی. ایک ایسا عنوان ہے جس کی میری اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کی طرف توجہ کم ہے, یا جتنی ہونی چاہیے اتنی توجہ نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دے کر پیدا کیا. کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد سے جڑی رہے. جس کے لیے اسے بنایا گیا وہ کام کرتی رہے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے, اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے, اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. لیکن اگر وہ چیز اپنے مقصد کو ادا کرنے میں ناکام ہو تو پھر دنیا اسے اٹھا کر پھینک دیتی ہے. آپ کوئی بھی چیز لے لیں, یہ مائک لے لیں, اگر یہ آواز صحیح سے آپ تک نہ پہنچائے تو آپ جانتے ہیں اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. اور یہ آپ دیکھیں دنیا کے ہر چیز کے سلسلے میں لاگو ہونے والا اصول ہے کہ مقصد سے جڑنے میں آپ کی ہماری قدر و قیمت ہے, اور دنیا کی ہر چیز کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے مقصد سے جڑی رہے. آپ اور میں, اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور اس نے ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد متعین کیا, اور وہ مقصد خود اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اب آپ یہ بات سمجھیے کہ اگر ہم اور آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں, ہماری قدر ہے, ہماری حیثیت ہے, ہمارا وزن ہے, اللہ کی نظر میں ہمارا مقام ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا ایک اعتبار اللہ تعالیٰ خود قائم کرے گا, اللہ تعالیٰ خود ہمارے درجوں کو بلند کرے گا, ہم بہت اونچے اٹھتے چلے جائیں گے. اور اگر ہم نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا یا مقصد کو ہم نے پکڑا نہیں رکھا, پکڑے رکھا نہیں اور ہم نے چھوڑ دیا, نظر انداز کر دیا, تو ہوگا یہ کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار کے سامان کی طرح, بے وقعت
بے حیثیت، بے وزن، اور کوئی ہماری اور آپ کی ویلیو دنیا میں نہ رہ جائے، ایسا بنا کر اللہ تعالی ہم اور آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور آج میں یہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ بھائیو، آج بحیثیت مسلمان ہم اتنے سارے ہیں، لیکن آپ بتائیے کس حیثیت سے ہمیں دنیا مانتی ہے؟ ایک ہوتی ہے جاننا کہ مسلمان ہیں، ماننا کہ ہاں مسلمان اس میں اچھے ہیں، مسلمان اس میں اچھے ہیں۔ مالی اعتبار سے مسلمان پچھڑا ہوا مانا جاتا ہے، پسماندہ مانا جاتا ہے، معاشی اعتبار سے کمزور مانا جاتا ہے، مسلمان تعلیمی اعتبار سے پسماندہ مانا جاتا ہے، مسلمان سیاست میں پچھڑا ہوا مانا جاتا ہے، مسلمان ایک ایک میدان میں آپ دیکھتے جائیے۔ اور ان سب سے آگے بڑھ کر دین و ایمان کی بات کریں، نہ توحید پکی، نہ سنت کی اتباع کا مسئلہ ہی صاف ہے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی حیثیت ہوئی ہے، یہ جو درجہ ہم اور آپ نے پایا ہے کہ ہم ہیں، ہماری پہچان ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کوئی اعتبار نہیں، کوئی وزن نہیں رہ گیا۔ دنیا آج ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتی کہ ہم سے ان کو کچھ ملے گا۔ دنیا ہمیں آج کچھ سیکھنے کے لیے نہیں دیکھتی۔ یہ جو ہماری اور آپ کی حیثیت گری ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیاں اپنے مقصد سے نہیں جڑیں۔ مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندو؟ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کے لیے اس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک عام معنی ہوتا ہے عبادت کا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم اور آپ، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، کاروبار لین دین کی بات ہو، گھریلو مسائل ہوں، دوستی دشمنی ہو، میری اور آپ کی تنہائیاں ہو یا ہماری اور آپ کی محفلیں اور انجمن ہو، ہمارے اور آپ کے رضامندی کے لمحات ہو، ہمارے اور آپ کی ناراضگی کا موقع ہو، ہماری اور آپ کی صحت و تندرستی کے ایام ہو یا ہماری اور آپ کی بیماری کے ایام ہو، چاہے جو ہو، زندگی کے سارے ہی مسائل میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر لے آنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس لمحے مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں کیا کروں تو راضی ہوتا ہے، اس فکر میں اسے جاننا، اس کا علم حاصل کرنا اور اسے اپنی زندگی میں عمل کے درجے میں لا کر اتار لینا، علم و عمل سے بھرپور ایسی زندگی گزارنا کہ ہماری ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کر کیا جائے۔ یہ اصل میں عبادت ہے، بندگی والی زندگی ہے، یہ میرے اور آپ کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ یہ عبادت کا عام مفہوم ہے۔ عبادت کا یہ خاص معنی بھی ہے، اور وہ خاص معنی کیا ہے؟ عبادت کا خاص مفہوم ہے وہ کام جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، وہ اعمال، وہ نیکیاں، وہ اچھے کام، وہ ثواب کے کام جو ہم بندگی کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اور آپ راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ اعمال جو بندے اور رب کے درمیان کے معاملات ہیں، ان کو عبادات کہا جاتا ہے۔ یہ عبادت کا خاص معنی، اس میں لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں داخل ہوتے، اس میں ہمارے اخلاق اور عادات نہیں داخل ہوتے، اس میں بہت ساری چیزیں نہیں، خاص وہ اعمال جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، خاص وہ نیکیاں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں، یہ اصل میں عبادت کہلاتی ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، آج انہی عبادات سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، ان کو سنیے گا ذرا، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم ان میں کتنے کھرے ہیں، کتنے پکے ہیں، کس قدر مضبوطی سے ہم اس پر جمے ہوئے ہیں، یہ محاسبہ کیجیے، یہ جائزہ لیجیے، دیکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اس سلسلے میں کیا چل رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ بھائیو، عبادات کیا ہیں؟ میں گنا دیتا ہوں کچھ۔ کلمے کے اقرار کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز عبادت ہے، اس میں ہمارے قلب، ہمارے اور آپ کی زبان اور ہمارے اور آپ کے اعضاء و جوارح یہ سب استعمال میں آتے ہیں۔ یہ قلبی، لسانی اور اعضاء و جوارح سے ہونے والی عبادت۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مالی عبادت ہے۔ روزہ رکھنا
یہ بھی ایک عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ حج و عمرہ کرنا مالی اور بدنی دونوں قسم کی عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کو پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ان کے علاوہ اللہ سے محبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امیدیں لگائے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل توکل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے رکھنا، ہمارے اور آپ کے دل میں مراقبے کی کیفیت کہ ہمیشہ ایسی زندگی جینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسی بھرپور زندگی جینا یہ عبادتیں ہیں جو ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں کرنی چاہیے۔ بھائیو، یہ جو عبادتیں ہیں نا، آج آپ دیکھیے، آپ اپنے بارے میں دیکھیے، میں اپنے بارے میں، میں اپنے علاقے، آپ اپنے علاقے کو دیکھیے۔ ایک سچائی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں عبادتوں میں بڑی کمزوری، بڑی کوتاہی، بڑی غفلت اور بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سنا تعارف میں کہ الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں اب 2-2.5 صف نماز میں لوگ شریک رہتے ہیں، ماشاءاللہ خوشی کی بات۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بستی میں صرف 2-2.5 صف لوگ ہی رہ گئے ہیں، بقیہ لوگوں پہ کیا نماز فرض نہیں ہے؟ بقیہ جو بھائی ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا بقیہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ وہ کیوں نماز کو نہیں آتے؟ آپ بتائیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو ہم نے کیا مقام دیا ہوا ہے؟ رب العالمین کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں، کتنے اذکار ہم کو یاد ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم اور آپ کتنا کرتے ہیں؟ اگر آپ اس حیثیت سے دیکھیے نا، پتہ یہ چلتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف سے بڑی غفلت ہے، بڑی کوتاہی، بڑی کمی ہے۔ حالانکہ بھائیو، آپ کو ایک بات معلوم ہے، یہ عبادتیں اصل میں میری اور آپ کی اس زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، آدمی کو کھانا چاہیے، آدمی کو پانی چاہیے، آدمی کو سر پہ چھت چاہیے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ یہ نمازیں، یہ عبادتیں، یہ ذکر و اذکار، یہ مسلمان کی نہیں، مومن کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، انسان کی حیثیت سے کھانا پینا، چھت، کپڑا، مکان، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہوگی، لیکن بحیثیت مسلمان یہ میری اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور آج ابتدا ہی میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر لوں۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر ہم نے یہ مانا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ کے بندو، یہ بات یاد رکھنا، غفلت، لاپرواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا اور یہ کہنا اللہ معاف کرے گا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، ہم اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے بندو، طریقہ یہ ہے کہ کوشش کرو، عمل کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو، پھر بھی جو غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھی جو کمی رہ جاتی ہے، ہماری کوشش کے بعد جو کمی رہ جاتی ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ معاف کیجئے گا۔ عبادتوں سے غفلت انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن امید اللہ تعالیٰ سے ایسے لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا ہو کہ تم چاہے جیسی زندگی گزارو، میری طرف سے تمہارے لیے ہر حال میں رحمت ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی نا، اللہ نے کہا میں غفور الرحیم ہوں، تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے۔ بھائیو، سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ جو عبادتیں ہیں نا، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے نام پر کرتے ہیں، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ہم عبادتیں صرف اللہ کی کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، لیکن یہ عبادت، اس عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ جڑا ہوا نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مفاد نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ اس سے وابستہ نہیں۔ اللہ کے بندو، آپ یہ بات سنیے، یہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں نا، فرض نماز پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے سر پر سے بوجھ اٹھا کے رکھ دیا ہو۔
ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی ذمہ داری تھی جان چھڑا لی ہو. ہم اس انداز میں معاملہ کرتے ہیں عبادتوں کے ساتھ جیسے کسی طرح چھٹکارا مل جائے تو کافی ہے، اور یہ سوچتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں. تو جیسے انسانوں کے بارے میں نہیں سوچتے کہ بیوی کا حق ادا کرو، مطلب یہ کہ اگر آپ نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو بیوی کی ضرورتوں میں فرق آئے گا، وہ نقصان میں رہے گی. بچوں کا حق ادا کرو، مطلب یہ کہ بچے کو اس کا حق نہیں دو گے تو وہ بچے محروم رہیں گے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے انسان کے حق دینے کا مطلب جو ہم نے سمجھا ہے، شاید کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ کو دینے کا مطلب بھی ایسا ہی ہے. نہیں، آپ یہ بات یاد رکھو، بندوں کے آپسی جو حقوق ہیں نا، ہم اس کے محتاج ہیں. بیوی میرا حق دے، مجھے ضرورت ہے، میں بیوی کا حق دوں، بیوی کو ضرورت ہے. ہمارے بچے ہمارا حق دیں، ہمیں ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کا حق ادا کریں، بچوں کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہیں، وہ ضرورت مند ہیں. پڑوسی کا حق ادا کرے، ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت ہے. گاہک اور مالک، دکان کا مالک، دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بندو یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت ہے. نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ قابل تعریف. اور حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. اے اللہ کے بندو سنو، اے آدم کی اولاد سنو، تم سارے کے سارے انسان مل کر، سارے جن مل کر ایک متقی انسان کے تقوی کا جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے اس درجے کے متقی بن جاؤ. ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور ایسے ہی تم سارے کے سارے انسان مل کر برے سے برے انسان کے درجے کی جو حالت ہوتی ہے اس درجے کے برے ہو جاؤ. ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بھائیو، ہماری یہ عبادتیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے. پھر کس کا فائدہ؟ پھر یہ عبادتیں اللہ نے کس کے لیے، یہ جو اللہ نے فرض قرار دی عبادتیں یا سنت اور مستحب قرار دی یہ عبادتیں، ان کا مقصد کیا، ان کا فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم. لوگو، اگر تم کو کچھ اچھا کر رہے ہو تو اپنے آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہو. تم احسان کر رہے ہو تو اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو. اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا. کچھ لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان لائے، اور ایمان لائے تو آئے تو کچھ اس انداز میں جیسے ان کا ایمان لانا گویا احسان جتلانا، ان کا ایمان لانا گویا اللہ کے نبی پہ احسان ہے. آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کچھ ایسے جملے کہے جیسے ایمان لا کر اللہ کے نبی پہ احسان کر رہے ہو. اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا یمنون علیک ان اسلموا. یہ لوگ احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ ایمان لائیں، اسلام لائیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم. لوگو، تم مجھ پر اپنا احسان مت جتلاؤ، اسلام لانے کا یہ احسان مجھ پہ نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے، احسان کرتا اور احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں اس کی ہدایت بخشی ہے. اللہ کے بندو، ایک مسئلہ بہت صاف انداز میں سمجھ لو. عبادت، ہر ایک عبادت اور ہر عبادت کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا عمل، نماز کی ایک ایک رکعت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سجدہ، اذکار میں صبح شام پڑھے جانے والا ایک ایک ذکر، اور قرآن مجید کی تلاوت میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اور اس سے آگے بڑھ کر خرچ کرنے والی مالی عبادت میں ایک ایک روپیہ. جو عبادت ہم اور آپ کر رہے ہیں نا، اس کا فائدہ ہم سے جڑا ہے. اور اگر عبادت میں کمی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، گھاٹے میں ہم ہیں، رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. معاف کیجئے گا، آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ میں دیا، موقع دیا، عبادتوں کا یہ اتنا اچھا موقع دیا، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں عبادتیں نہیں ہیں.
عبادتوں سے خالی زندگی عبادتوں کے جو اثرات ہیں، عبادتوں کے جو ثمرات ہیں اور عبادتوں کے جو برکتیں ہیں، عبادتوں سے جڑا جو خیر ہے، ہماری زندگی ان سے بھی خالی ہے۔ زندگیوں میں برکت نہیں رہ گئی، زندگیوں میں خیر کا غلبہ نہیں رہ گیا، زندگیوں میں ان عبادتوں کا جو اثر سکون کی شکل میں، اطمینان کی شکل میں اور بہت سارے راستوں سے جو فائدے اللہ نے عبادتوں سے جوڑ کے رکھے، ہماری زندگیاں اس سے خالی ہیں۔ ہم یاد رکھیں، ہم صرف عبادتوں سے خالی زندگی نہیں جی رہے، ان عبادتوں سے جڑے جو خیرات، برکات، فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے، ان سے بھی خالی زندگی ہماری اور آپ کی ہو گئی۔ بھائیو، آج کی اس ملاقات میں عبادتوں کے تئیں اس یاد دہانی کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھ لوں جو ہم اور آپ کو بتائیں کہ یہ عبادتیں میری اور آپ کی زندگی میں کیوں ضروری ہیں، ان عبادتوں سے مجھ کو اور آپ کو کیا ملتا ہے، اور ان عبادتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم کیا گنوا رہے ہیں، کس چیز سے محروم ہو رہے ہیں، ہمارے اور آپ کی زندگی میں کیسا خسارہ ہے، کیسا نقصان ہے، کس قدر گھاٹے کا سودا ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ ہم سمجھ سکیں۔ اس لیے میں کچھ وہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ کے سامنے اس بات کو واضح کریں گے کہ ہم اور آپ کو اپنی عبادتوں کو سنبھالنے کی ضرورت کیوں ہے۔ بھائیو، ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا فائدہ ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا فائدہ اور بہت سارا خیر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر اس میں رکھا ہے ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ عبادتیں میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور میرے اور آپ کے دین و ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں تو بات شاید سمجھ میں آئے آپ کو معلوم ہے ایک پودا زمین سے اگتا ہے، اب وہ چھوٹا سا پودا، اسے وقت پر پانی ملتا رہے، اسے وقت پر دھوپ برابر ملتی رہے، اسے مناسب موسم ملتا رہے، اس کی دیکھ ریکھ برابر ہو، وہ چھوٹا سا پودا ایک دن تناور درخت بن جاتا ہے، زبردست قسم کی ٹہنیوں کا ایک درخت بنتا ہے، اور جب پھیلتا ہے لوگوں کو سایہ بھی دیتا ہے۔ کئی بار لوگ اسی سائے میں اپنا گھر مکان بنا لیتے ہیں، اور کئی چرند پرند اپنے گھونسلے اس میں بنا لیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، درخت اگر بڑا ہوتا ہے پھول دیتا ہے، پھولدار ہوتا ہے، درخت پھل دینے والا ہو، پھلدار ہوتا، کتنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس درخت کو اتنا تناور درخت بننے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پانی بھی دیا جائے، اس کو دھوپ بھی ملے، اس کو صحیح ہوا بھی ملے، صحیح ماحول، آب و ہوا، موسم صحیح سازگار ہے، یہ ضروری۔ یہ ہم صبح و شام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ بھائیو، ایک بات سمجھو، ایمان جسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا، اس ایمان کی مثال بھی ایک درخت کی طرح ہے، اور میری اور آپ کی یہ جو عبادتیں ہیں نا، یہ خود ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ساتھ میں یہ عبادتیں وہ پانی ہیں، وہ ہوا ہیں، وہ دھوپ ہیں جو اس ایمان کے درخت کو طاقتور بنا کر مضبوط بناتی ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں، ہماری زندگیوں میں عبادتیں کم ہیں، عبادتوں میں خلل ہے، عبادتوں سے دوری ہے، اسی لیے میرے اور آپ کی زندگی میں ایمانی کمزوری ہے۔ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، لیکن جیسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے ایسا مضبوط اور مستحکم ایمان میرا اور آپ کا نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان کو جو تقویت ملتی، اس ایمان کو جو سہارا ملتا اور اس ایمان کو جو تازگی ملتی، اس کا ہم نے اہتمام کرنا چھوڑ دیا۔ سبزی بیچنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا، سبزی لے کر مارکیٹ میں آتا ہے تو ساتھ میں پانی کا ایک چھوٹا سا کوئی حصہ رکھتا ہے، اور وقتاً فوقتاً پانی اس میں سے اٹھا کر سبزی پر چھڑکتا جاتا ہے۔ کیوں چھڑکتا ہے؟ اسے معلوم ہے زیادہ دیر تک اگر سبزی پہ پانی نہیں چھڑکوں گا یہ مرجھا جائے گی، سوکھ جائے گی، اور خریدار کہے گا یہ پرانا کوئی سامان ہے، نہیں خریدے گا۔ وہ تازگی برقرار رکھنے کے لیے پانی چھڑکتا رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، دین و ایمان کی تازگی کے لیے بھی ان عبادتوں کا اہتمام میری اور آپ کی زندگی میں ازحد ضروری ہے۔ ان عبادتوں کے بغیر میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی باقی نہیں رہے گی۔ ہمیں اور آپ کو اچھے معنوں میں، صحیح معنوں میں ایمان ہے، آپ الحمدللہ شرک سے پاک ہوں گے، توحید پر ہوں گے، آپ الحمدللہ بدعتوں سے پاک ہوں گے، سنتوں پر ہوں گے، آپ الحمدللہ گناہوں سے بچے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے ان عبادتوں پہ محنت نہیں کی، آپ کا میرا ایمان کمزور کا کمزور رہ جائے گا۔ ان عبادتوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو،
ان عبادتوں کا یہ ایک فائدہ میں نے بتایا. چلیے دوسرا فائدہ آپ کو بتاتا ہوں. ان عبادتوں کا دوسرا فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ عبادتیں میرے اور آپ کے اپنے رب سے رابطے اور رشتے کا ذریعہ ہے. اللہ کے بندو، یہ کنیکشن ہے میرا اور آپ کا ہمارے اپنے رب سے. بندے اور رب کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. اللہ کے بندو، جب آپ یہ جملہ سنتے ہیں شاید آپ اور ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کس قدر زیادہ نوازے ہوئے ہیں، کس قدر خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت سے جوڑ لیا، اپنے آپ سے جوڑ لیا. یہ عبادتیں دی جس سے ہم اللہ سے جڑے رہ سکتے ہیں. کنیکشن ہے، کانٹیکٹ ہے میرا اور آپ کا. سبحان اللہ. بھائیو، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہمارا درجہ کیا معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں مائع مہین یعنی بہت معمولی سے پانی سے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک قطرہ، ایک نطفہ. اتنے حقیر سے انسان کو اللہ نے اتنا شاندار وجود بخشا اور اس کے بعد رب العالمین کی عبادت کرنے کا موقع دیا ہے. بھائیو کبھی سوچو، آپ کا کوئی ودھائک نکلے، چلتے چلتے آپ اس سے سلام کر لیں، سارے دوستوں میں فخر کے ساتھ پھریں گے، ودھائک جی مجھے سلام کرتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ ودھائک کیا، یہ انسان کیا، یہ عہدے دار کیا، ایک معمولی ذمہ دار آدمی سے رابطہ کر کے ہم اپنی شان بڑھتی محسوس کر رہے ہیں. رب العالمین سے میرا اور آپ کا رشتہ، رب العالمین سے میرا اور آپ کا تعلق، ان عبادتوں کے ذریعے ہم اپنے رب سے جڑتے ہیں. اور اللہ کے بندو ایک بات کہتا ہوں، اس کو اچھے سے یاد رکھو، رب سے تعلق میں دنیا اور آخرت سب کچھ ہے. اور رب سے تعلق اگر نہیں رہا یا کٹ گیا یا کمزور ہو گیا، نہ دنیا ہے، نہ دین ہے، نہ آخرت ہے. اللہ کے بندو، آپ کو اور ہم کو کیا چاہیے؟ دنیا میں کیا چاہیے؟ آخرت میں کیا چاہیے؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور جب سب کچھ اس کے پاس ہے تو جو عبادتیں مجھے اور آپ کو اس سے جوڑے رکھ سکتی ہیں، جن عبادتوں کے ذریعے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں ہم پا سکتے ہیں، ان عبادتوں میں غفلت ہم اور آپ سے ہو تو پھر بتاؤ کیسے نادان، کیسے ناسمجھ ہم اور آپ ہیں. بھائیو، آپ نے سماج میں کوئی یتیم بچہ دیکھا؟ بستی میں ہوگا، ہر بستی میں ایک وقت یتیم اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ ہوتے ہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی یتیم بچے کو دیکھ کر باپ نہیں ہے، یا مان لے کسی بچے کی ماں نہیں، یا کوئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دونوں کے دونوں نہیں، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، انتقال کر گئے. اس بچے کو دیکھ کر سماج کے لوگوں کے دل میں ترس آتا ہے، اس بچے پر ترس آتا ہے. لوگ ہمدردی جتلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، دیکھو کیسا محروم بچہ ہے، باپ نہیں بیچارہ، ماں نہیں بیچاری ہے. ارے اس کے تو ماں اور باپ دونوں کے دونوں نہیں. کتنا افسوس ہم اور آپ کرتے ہیں. اور یقیناً ہے، آپ یقین کیجئے کہ ماں اور باپ دنیا کی بیش بہا قیمت ہیں. نہ ماں کا کوئی بدیل آلٹرنیٹ ہے، نہ باپ کا کوئی بدیل آلٹرنیٹ ہے. اور ماں باپ اگر نہیں، سارا سماج بھی سرپرستی کرے پھر بھی بچے کی زندگی میں خلا رہتا ہے. یہ محرومی ہے. لیکن آج ایک بات سمجھ لیجئے گا آپ، ایک بچہ جو یتیم ہے وہ اس قدر زیادہ قابل رحم نہیں ہے جس قدر وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے وہ یتیم بچے سے زیادہ قابل رحم بھی ہے، قابل ترس بھی ہے کہ دنیا افسوس کرے کہ کیسا بندہ ہے، اپنے رب سے اس کا تعلق نہیں، اپنے رب سے یہ جڑا نہیں ہے. بھائیو، ان عبادتوں کو سب پہچانو، یہ کتنی بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی حیثیت بڑھا دی، ہمارا اور آپ کا درجہ بڑھا دیا. خوش قسمت ہے میں اور آپ کہ اللہ نے اس کی عبادت کا موقع دیا ہے مجھ کو اور آپ کو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ لاپرواہی غفلت میں کہ ہوئی تو ہوئی، نہیں تو نہیں، کر لی تو کر لی ورنہ چھوڑ دیا. یہ نہیں، اسے تو لپک کر لینا چاہیے، آگے بڑھ کر لینا چاہیے اور دل و جان سے لینا چاہیے. اللہ کے بندو، دنیا ہے، آخرت ہے، سب کچھ ہے. رب مل گیا تو سب مل گیا، اور رب نہیں تو زندگی دنیا اور آخرت میں بچا کیا. اللہ کے بندو، بھائیو، ان عبادتوں کی حفاظت کرو. میں آپ کے سامنے بتاؤں ان عبادتوں کے اور بہت سارے فائدے ہیں، اور ان فائدوں میں سے ایک آدھ فائدہ اور ذکر کر لوں تاکہ وقت ختم ہونے سے پہلے بات کو سمیٹ لو. بھائیو، ایک بات سمجھو، آپ اللہ نے ہم اور آپ کو جو پیدا کیا ہے نا، روح اور جسم کو ملا کر اللہ نے انسان بنایا ہے.
जिस्म अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, रूह अल्लाह ने पैदा की। अब इंतजाम भी अल्लाह ने कायनात में ऐसा रखा है, माँ और बाप ये जो जमीन की ग़िज़ा खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, इसी से इंसान का नुत्फा भी बनता है, उसी से अंडा भी बनता है, माँ और बाप के मिलाप से आदमी का जिस्म बन जाता है। और बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो आसमान से अल्लाह रूह भेजकर इंसान के अंदर जान डाली जाती है, वो जिंदा किया जाता है। अब हम में से हर इंसान के अंदर जिस्म भी है, रूह भी है। अब आप ये बात समझिए, जिस्म की अपनी जरूरतें, खाना है, पानी है, आराम है, उसकी अपनी तकलीफों से बचने के लिए उसकी बहुत सारी जरूरतें, हम में से सभी ये को जरूरतें पूरी करते हैं। सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब आराम करते हैं, सब नींद भी करते हैं, सब कोशिश करते हैं, खड़े नहीं हो सकते तो बैठने का इंतजाम कर लें, बैठ नहीं सकते तो लेटने का इंतजाम कर लें, ज्यादा दूर चल नहीं सकते सवारी का इंतजाम कर लें। इंसान अपने जिस्म की हर जरूरत के लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेता है, और ये अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया है। भाइयों एक बात समझो, जिस तरह हमारे और आपका जिस्म की जरूरत है कि अच्छी ग़िज़ा मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी आबो हवा मिलेगी, मेरा और आपका जिस्म तरक्की करेगा, बिल्कुल इसी तरह जो मेरी और आपकी रूह है, इस रूह की भी एक ग़िज़ा है। रूह को भी उसकी ग़िज़ा मिलनी चाहिए। अगर रूह को उसकी ग़िज़ा मिलती रहती है, जैसे जिस्म बढ़ता है ना, वैसे रूह भी बढ़ती जाती है। जिस्म जैसे ताकतवर होता है, रूह भी ताकतवर होती जाती है, और जिस्म जिस तरीके से मजबूत होता है, रूह भी उसी कदर ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत होती जाती है। माफ कीजिएगा, हम और आपने जिस्म की ग़िज़ा, जिस्म के आराम, जिस्म की सहूलतों की तो बड़ी फिक्र की और करते हैं, लेकिन रूह की ग़िज़ा की तरफ से गाफिल हैं। और आप ये बात जान लो, मेरी और आपकी इस रूह की ग़िज़ा इल्म और इबादत है। अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म और अल्लाह ताला की ये इबादतें असल में मेरी और आपकी रूह की ग़िज़ा। कभी आपने सुना है हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवानों को डांटते हुए कहते हैं, जब उनसे कोई बेवकूफ़ी की बात होती है ना, नादानी नासमझी की बात होती है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवानों को डांटते हुए कहते हैं, इतना लंबा हो गया, अकल तेरी अभी घुटनों में है। हमारे बुजुर्ग नौजवानों को कहते हैं ना, इतना लंबा हो गया लेकिन अभी तक अकल तेरी घुटनों ही में ही है। मेरे भाइयों, अगर इसी मुहावरे को जरा बदल कर कहना चाहें तो अल्लाह मुआफ फरमाए, शायद हम में से एक बड़ी तादाद पे ये जुमला सही आए कि जिस्म तो बहुत लंबा तड़ंगा हो गया है, रूह अभी घुटनों ही में रह गई, रूह अभी तक जवान भी ना हुई, ताकतवर भी ना बना सके। भाइयों, ये इल्म और इबादत मेरी और आपकी रूह की ग़िज़ा है। ये रूह को जिंदा रखते हैं, ये रूह को परवान चढ़ाते हैं, ये रूह को ताकतवर बनाते हैं, ये रूह को निखारते हैं, ये रूह को संवारती हैं। इन इबादतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना खैर रखा है कि हम और आप अंदर से जी उठते हैं। याद रखना, जिस्म का जीना कोई जीना नहीं। काफिर जो ईमान नहीं लाता ना, वो चाहे जितना ताकतवर हो, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा अवमन काना मईतन फअहयैना, उसे काफिर को अल्लाह ताला ने मुर्दा कहा। क्यों? असल जिंदगी तो अंदर से जीने का नाम है। जिस्म जिंदा रहे तो वह जिस्मानी जिंदगी। ईमानी जिंदगी क्या है? जिस्म के साथ रूह जिंदा रहे, रूह ताजा रहे, ताकतवर रहे। और अल्लाह के बंदो एक बात समझो, एक बात, जिस आदमी के अंदर यह सलीका हो कि वो अपनी रूह को संवार ले, अपनी रूह को निखार ले, अपनी रूह को ताकतवर कर ले और अपनी रूह की परवरिश करके उसे बहुत ऊंचे मुकाम पे ले जाए ना, वो अंदर से इस कदर ज्यादा अजीम इंसान बनता है कि सारी कायनात उसके सामने सुकड़ कर एक हकीर सी चीज बन जाती है। सारी दुनिया अपनी सारी कशिश के साथ, अपनी सारी नेमतों के साथ, और सारी दुनिया उस इंसान की नजर में बहुत छोटी बनकर रह जाती, इसलिए कि वो रूह इस कदर अजीम है, उसके सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं रह गई। लेकिन जो लोग अपनी रूह को संवारते नहीं ना, उनके सामने दुनिया की छोटी छोटी चीज भी इतनी बड़ी बन जाती है। गज भर जमीन के लिए भाई से भाई लड़ पड़ता है, खून कर देता है। पड़ोसी से झगड़ पड़ता है, मरते दम तक के लिए दुश्मनी पाल लेता है। दोस्त तजारत में शरीक हिस्सेदार चंद पैसों के लिए हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं। ये दुनिया मेरी और आपकी नजर में इतनी बड़ी क्यों हो गई? इसलिए कि हमने
روح کو کبھی संवारा नहीं. अगर अंदरूनी जिंदगी जीते तो ये बाहर की चीजें बड़ी छोटी हो जाती है. अल्लाह के बंदो, मेरी और आपकी इबादतों में अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि ये मेरी और आपकी रूह की तरबियत करते हैं और ऐसे हम और आपको निखारते हैं. और एक बात ये भी जिक्र कर लूं आपके सामने कि भाइयों देखो, इन इबादतों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और पहलू रखा. आपको मालूम है अल्लाह ताला की मखलूकात, कुछ नबातात हैं यानी पौधे, कुछ जमादात हैं पत्थर वगैरह, और कुछ हैवानात. अल्लाह ताला ने इंसानों को हैवानात की कबील से बनाया. हैवानात में से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, जानदारों में से, मखलूक में से. अब आप ये बात समझिए, जब हैवानात के कबील से हम और आप हैं तो हमारी और आपकी जिंदगी में हर इंसान के अंदर एक हैवान बसता है. आप ये बात याद रखो, जब बंदा इस हैवान की, अपने अंदर के हैवान की तरबियत करता है, उसे सुधारता है, उसे संवारता है, तब जाकर एक अच्छा इंसान बनता है और फिर वहीं से एक अच्छा मुसलमान बनने की तरफ आदमी आता है. और आपको ये बात समझनी चाहिए, अपने अंदर के हैवान को नकेल डालने या उसको काबू में रखने, कंट्रोल करने, उसे बेलगाम होने से बचाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, एक मर्तबा फिर वही इल्म और इबादत है. अल्लाह के बंदो, ये इबादतें मुझको और आपको अंदर से निखारती, अंदर से संवारती. इन इबादतों की तरफ तवज्जो दो, इन इबादतों को संभालो, अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी दौलत है. और भाइयों, आखिरी बात, ताकि वक्त ज्यादा ना हो जाए, मैं आखिरी बात कहकर बात समेट लेता हूं. देखो, जिंदगी में आप चाहे जितनी दौलत कमा लें, जितनी जायदाद बना लें, जितने ऊंचे ओहदे और मुकाम पे पहुंच जाए, आप जिस्मानी आराम खरीद सकते हैं. आलीशान मकान बना लिया, आरामदेह कमरे बना लिया, बिस्तर बड़े शानदार बना लिए, चलने फिरने के लिए आरामदेह सवारी बना ली, सारी दुनिया आपके पास है. आप जिस्मानी आराम खरीद सकते हैं, जिंदगी का हकीकी सुकून आप नहीं कमा सकते. जिस्मानी आराम एक अलग है, जिंदगी का हकीकी सुकून है वो रूह का सुकून है. इसीलिए आप देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सोने के लिए छत नहीं, सड़क के किनारे भी वो चादर ओढ़कर सो गए, नींद कर लेते हैं. और कितने ऐसे लोग हैं अपनी आरामदेह ख्वाब गाहों में भी उन्हें इत्मीनान की नींद नसीब नहीं होती. वजह क्या है? वो अंदरूनी तौर पे सुकून से महरूम है, वो अंदरूनी तौर पे सुकून की दौलत से माला माल नहीं है. इसीलिए भाई एक बात समझो, माल, दौलत, पैसा, कपड़ा, मकान या सवारियां, ये सब आराम दे सकती हैं जिस्मानी तौर पर, लेकिन जिंदगी की हकीकी खुशी, जिंदगी का हकीकी इत्मीनान, जिंदगी का हकीकी सुकून मिलता है रूह के सुकून से. और अल्लाह ताला ने कहा, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि लोगों इस हकीकत को जान लो, अल्लाह के जिक्र ही से सुकून मिलता है. जिन भाइयों को जिंदगी में सुकून नहीं है ना, उनको ये तजरबा करके भी देखना चाहिए. इबादतें करो, और मैं ये कहूं, अगर आप जमाने तक इबादतों से गाफिल है ना, तो शुरू में ये इबादतें बोझल लगेंगी, भारी लगेंगी, तबीयत जमेगी नहीं, लगेगी नहीं. लेकिन लड़ो अपने नफ्स से, मुजाहदा करो अपने आप से, और अगर आप लड़ गए, जम गए, साबित कदम रहे ना, तो फिर अल्लाह के फजल व करम से ये इबादतें, ये नमाजें, ये जिक्र, ये कुरान की तिलावत मेरी और आपकी जिंदगी में सुकून की ऐसी दौलत लाएंगे कि फिर जिंदगी में आप और हम कहीं और सुकून तलाश करने के लिए नहीं जाएंगे. हाज़िर गिरामी कद, बात जो मैं कहना चाह रहा था वो बस इतनी सी बात थी कि अपनी जिंदगी में इबादतों से रिश्ता मजबूत करें. हर किस्म की इबादत होनी चाहिए और हर इबादत भरपूर होनी चाहिए. और इबादतों में हम फराइज से आगे बढ़कर सुन्नतें, मुस्तहब्बात, बल्कि नवाफिल तक जाएं, इसलिए कि इन इबादतों से मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद हो जाएंगी. रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को जो बातें कहीं सुनी गई, कहने और सुनने से ज्यादा याद रखने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए. आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.